سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطانہ۔ تاریخ کے اوراق میں چھپی وہ بیٹی جو جرأت و ہمت کا ایک مثالی پیکر تھی۔ قوم کے بہادر بیٹیوں کے نام۔ ایپیسوڈ 2۔ شہزادی رضیہ سلطانہ آج بھی حسب معمول آدھی رات کے قریب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ سلطان التمش تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا۔ رضیہ سلطانہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور دوزانو ہو کر باپ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جب التمش مصلے سے اٹھا تو اس کی نظر رضیہ پر پڑی۔ بیٹی، تم کب آئیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے، آپ دعا میں مصروف تھے۔ رضیہ سلطانہ نے باپ کی طرف دیکھا۔ التمش کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا محترم، پھر یہ آنسو؟ رضیہ کے لہجے میں بڑی تڑپ تھی۔ آپ نے تو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ میں وعدہ شکن نہیں ہوں بیٹی، التمش نے رضیہ سلطانہ کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا۔ مگر کیا کروں، ناصر الدین مجھے بڑی آزمائش میں چھوڑ گیا ہے۔ جب اس کی یادوں کے آتشیں غبار سے سینہ جل اٹھتا ہے تو آنکھیں بھی برسنے لگتی ہیں۔ اپنے بیٹے کا غم تو برداشت کر لیا، مگر ان لاکھوں بیٹوں کا کیا کروں جن کی ذمہ داریاں میرے سپرد کی گئی ہیں۔ لکھنوتی میں ایک بار پھر حالات خراب ہو رہے ہیں۔ خود وہاں جاؤں تو دہلی میں کسے چھوڑوں؟ تالے آزما موقع کے انتظار میں ہیں اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ خاندان التمش ختم ہو گیا۔ کیسے سوچ سکتے ہیں وہ یہ بات؟ رضیہ سلطانہ انتہائی تند و تیز لہجے میں بول رہی تھی۔ خدا خاندان التمش کو اپنی امان میں رکھے۔ اگر ایک شیر سو گیا تو کیا ہوا، ابھی 10 شیر باقی ہیں اور سب کے سب جاگ رہے ہیں۔ رضیہ نے سلطان التمش کے 10 بیٹوں کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے یہی تو غم کھائے جاتا ہے بیٹی کہ میرے شیروں نے گیدڑوں کی کھالیں پہن لی ہیں اور جنگل کے تمام جانور آہستہ آہستہ ہر خوف سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں۔ التمش کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی، جیسے وہ اپنی محرومیوں کا نوحہ پڑھ رہا ہو۔ بھائی رکن الدین، معیز الدین اور قطب الدین اس قابل ہیں کہ آپ کے جنگل کی حفاظت کر سکیں، رضیہ سلطانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بیٹی، یہ تیری اعلیٰ ظرفی ہے کہ تو ہمیشہ اپنے سوتیلے بھائیوں کی تعریف کرتی رہتی ہے، التمش نے بڑی شفقت سے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خیر، قطب الدین تو ابھی بہت نو عمر ہے، لیکن معیز الدین بھی اس قابل نہیں کہ وہ شہنشاہیت کا بارے گراں اٹھا سکے، اور وہ تیرا سب سے بڑا بھائی رکن الدین، ولی عہدی کا امیدوار، تو اس کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ جب وہ مجھ سے شہزادہ ناصر الدین محمود کی تعزیت کے لیے آیا تھا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ التمش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک اذیت و کرب کے عالم میں خاموش بیٹھی رہی، اور پھر اس نے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بابا محترم، آپ تنہا نہیں ہیں، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ تالے آزماؤں کے ایک ایک منصوبے کو خاک میں ملا دوں گی۔ ہاں میری شیر دل بیٹی، مجھے تجھ پر اعتبار ہے۔ اگر تو نہ ہوتی تو شاید آج التمش بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ کہتے کہتے سلطان کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک منظر گھوم گیا جب شکار کے دوران ایک شیر نے التمش پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت رضیہ سلطانہ باپ کے قریب تھی۔ امرائے سلطنت التمش کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، مگر شہزادی رضیہ نے بڑی دلیری کا ثبوت دیا تھا اور شیر پر تلوار کے کئی وار کیے تھے، یہاں تک کہ جنگل کا بادشاہ ہندوستان کے بادشاہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کاش تو لڑکا ہوتی کہ تیرا باپ اس طرح اپنے وارثوں کی نااہلی کا ماتم نہ کرتا۔ سلطان التمش خیالات کے حصار سے نکل آیا اور رضیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھنے لگا۔ میں لڑکا ہی ہوں بابا، میری طرف غور سے دیکھیے،
رضیہ سلطانہ نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا، ہاں تو لڑکا ہی ہے، میری سلطنت کا وارث۔ سلطان رک رک کر بول رہا تھا۔ ترکان شاہ کی جاسوسہ شمسہ دروازے سے کان لگائے ہوئے باپ اور بیٹی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی التمش خاموش ہوا، شمسہ تیز قدموں سے آگے بڑھی اور ترکان شاہ کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب کنیز شمسہ نے التمش اور شہزادی رضیہ سلطانہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ترکان شاہ کو منتقل کر رہی تھی تو کچھ دیر کے لیے ملکہ ہند سکتے میں آ گئی۔ کیا یہ بھی ممکن ہے؟ ترکان شاہ کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ شہزادی رکن الدین کی مخالفت میں سب کچھ ممکن ہے ملکہ عالیہ، شمسہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ آج بھی سلطان التمش کو اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی، اسی لیے یہ نمک حرام کنیز اپنے آقا کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی۔ شمسہ چاہتی تھی کہ خاندان التمش کے تمام افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، بیگمات آپس میں لڑیں، بھائی بھائی کی گردن کاٹ دے اور بیٹے اقتدار کے لیے باپ کا سر تن سے جدا کر دے۔ شمسہ کی زبان سے ملکہ عالیہ کا لفظ سن کر ترکان شاہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ تو نے کیا کہا شمسہ؟ ترکان شاہ تمام باتیں بھول کر ملکہ عالیہ کی طلسم میں الجھ گئی۔ میرے نزدیک آپ ہی ملکہ عالیہ ہیں۔ عیار شمسہ ترکان شاہ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ترکان شاہ نے فوراً ہی اپنی گردن سے قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر شمسہ کی طرف بڑھا دیا۔ ہم اپنے خدمتگاروں پر اسی طرح لطف و کرم کی بارش کرتے ہیں۔ ترکان شاہ کے لہجے میں بڑا غرور تھا۔ شمسہ نے چند قدم آگے بڑھ کر موتیوں کا ہار اس سے لے لیا اور ترکان شاہ کے سامنے 7 بار فرشی سلام پیش کیا تھا، ورنہ آج سے پہلے وہ شہزادہ رکن الدین کی ماں کو صرف ایک ہی سلام کرتی تھی، اور وہ بھی نصف قد تک خم ہو کر۔ ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ ہم یہ لفظ سلطان معظم کی زبان سے سننا چاہتے ہیں شمسہ۔ ترکان شاہ کی ناآسودہ حسرت نے ایک بار پھر اس کے سینے میں آگ لگا دی۔ جب ہم سر دربار پہنچیں تو سارے عمرہ اسی ایک لفظ کی گردان کریں۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ملکہ عالیہ جب تک دوسری بیگمات شاہی زندہ ہیں۔ شمسہ نے ایک نئے سے انداز سے ترکان شاہ کے دل میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ہوا دی تھی۔ سلطان التمش کی دوسری بیویوں کا ذکر سنتے ہی ترکان شاہ کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ عیار شمسہ اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ سلطان معظم سب سے زیادہ شہزادی رضیہ کی ماں سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ولی عہد نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک لڑکی اور ولی عہد سلطنت! اگرچہ رضیہ کی ماں کا نام سن کر ترکان شاہ جل اٹھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے تھے۔ ایک عورت لاکھوں مردوں پر حکومت کرے گی؟ تیرے کان دھوکہ دے گئے ہیں شمسہ، ترکان شاہ نے اپنی جاسوسہ کو جھٹلاتے ہوئے کہا۔ بے شک تو نے سلطان معظم اور شہزادی رضیہ کی گفتگو سننے میں غلطی کی ہے، شہزادہ رکن الدین نے بھی کنیز شمسہ کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ بہت دیر سے خاموش بیٹھا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سلطان ذی حشم میرے بجائے کسی دوسرے بیٹے کو پسند کرتے ہوں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکی کو غیرت مند ترکوں پر مسلط کر دیں۔ شمسہ گھبرا گئی مگر فوراً ہی سنبھل گئی۔ شہزادہ مکرم، میرے اور سلطان کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکے ہوں اور گفتگو کا مفہوم خبت ہو کر رہ گیا ہو، مگر میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ ولی عہدی کا مسئلہ ان دونوں کے درمیان زیر بحث تھا۔ ترکان شاہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اپنی جاسوسہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی آہستہ لہجے میں کہنے لگی۔ میں تیری کارکردگی سے مطمئن ہوں شمسہ، شہزادی رضیہ اور سلطان معظم سے اس کی ملاقاتوں پر گہری نظر رکھ۔ وہ بہت ذہین لڑکی ہے، کسی وقت بھی مزاج شاہی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کنیز شمسہ نے ترکان شاہ کی خدمت میں رخصتی سلام پیش کیا تھا اور الٹے قدموں چلتی ہوئی ملکہ ہند کی خوابگاہ سے نکل گئی۔ شمسہ کے جاتے ہی ترکان شاہ اپنے بیٹے شہزادہ رکن الدین سے مخاطب ہوئی۔ شمسہ کی فراہم کردہ خبر مکمل طور پر بے بنیاد نہیں ہے، لاکھ اس کے کانوں نے دھوکہ کھایا ہو، مگر ولی عہدی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ بیٹے سے گفتگو کرتے وقت ترکان شاہ کی آنکھوں میں تمام دنیا کی عیاریاں سمٹ آئی تھیں۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے
کہ شہزادی رضیہ کسی بھی حال میں ولی عہد سلطنت نہیں بن سکتی، مگر یہ تو ممکن ہے میرے بیٹے کہ وہ اپنے حقیقی بھائیوں معیز الدین اور قطب الدین کی سفارش کرے اور سلطان تجھے تیرے حق سے محروم کر دے۔ ماں کی باتیں سن کر شہزادہ رکن الدین بھی پریشان نظر آنے لگا۔ کیا آپ نے بابا محترم کی آنکھوں میں ایسے کسی ارادے کی جھلک دیکھی ہے؟ ابھی تک تو اس قسم کے آثار نظر نہیں آئے، مگر شاہوں کا کیا اعتبار۔ ترکان شاہ نے بیٹے کی خاطر اپنی شوہر کی بلند کرداری کی مکمل نفی کر دی۔ ناصر الدین کی موت کو اتنے دن ہو گئے، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی میں مل چکی ہوں گی، مگر ابھی تک تجھے کوئی عہدہ یا منصب نہیں دیا گیا۔ بس سلطان کی یہی خاموشی اس بات کی غماز ہے کہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رضیہ نے مداخلت کی ہو اور سلطان کی نظریں شہزادہ معیز الدین پر مرکوز ہو گئی ہوں۔ پھر میں کیا کروں مادر گرامی؟ شہزادہ رکن الدین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں کا محل ڈھیر ہو گیا ہو اور وہ اس کے ملبے میں دبا کر رہا ہو۔ اس کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ معیز الدین کا کام تمام کر ڈالیں؟ ترکان شاہ کی فطری درندگی اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگی تھی۔ شہزادہ رکن الدین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر کچھ دیر تک طویل راہداری میں نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد شہزادے نے دروازہ بند کیا اور ماں کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ باہر کیا دیکھ رہی تھی؟ ترکان شاہ نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ جب آپ کی جاسوسہ شمسا سلطان معظم کی گفتگو سننے کی کوشش کر سکتی ہے تو پھر ایسی کوئی کنیز ہماری خلوتوں کے راز بھی چرا کر لے جا سکتی ہے۔ شہزادہ رکن الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مادر محترم، مجھے آپ سے بڑی شکایت ہے۔ کیسی شکایت؟ ترکان شاہ کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ آپ کی جذباتی طبیعت اور مزاج کی یہ تیزی کسی وقت بھی ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ شہزادہ رکن الدین نے اپنی ضدی اور سرکش ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کسی شہزادے کے قتل کی باتیں اتنی بلند آواز میں نہیں کی جاتی، اور پھر کون قتل کرے گا معیز الدین کو؟ رکن الدین کے لہجے میں کسی قدر ناگواری کا رنگ شامل تھا۔ میرے غلام، میرے نمک خوار معیز الدین کے کاندھوں کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ ترکان شاہ کی آواز مدھم تھی، مگر لہجہ بڑا صفاقانہ تھا۔ کیا شہزادہ معیز الدین کوئی عام شہری ہے کہ جس کے قتل کی کوئی باس پرس نہیں ہوگی؟ رکن الدین نے اپنی جذباتی ماں سے بڑا عجیب سوال کر ڈالا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی عدالت آراستہ نہیں ہوگی اور کسی گواہ کو طلب نہیں کیا جائے گا؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر ترکان شاہ حیران رہ گئی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں۔ جب شہزادے کے قاتلوں پر تشدد کیا جائے گا تو آپ کے انہی نمکخوانوں کی زبانیں ایک ایک راز کو اگل دیں گی۔ رکن الدین کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوگا میرے بیٹے؟ اب کی بار ترکان شاہ نے اپنے بیٹے سے وہی سوال دہرایا۔ اگر تیرے بجائے کوئی دوسرا شہزادہ ولی عہدی کے منصب پر فائز ہو گیا تو میری بچھائی بھی پوری بساط ہی الٹ جائے گی۔ ابھی ہم انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، رکن الدین نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جب سلطان معظم کا کوئی اور ارادہ ظاہر نہیں ہوا ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ دن تک صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ آپ کی اضطراری حرکتیں بنا بنایا کھیل بگاڑ سکتی ہیں، اور آپ کے یہ جاسوس کسی کی بھی زبان سلطان معظم کے سامنے لڑکھڑا سکتی ہے۔ پھر بڑی رسوائیاں ہوں گی مادر گرامی۔ ترکان شاہ کے چہرے پر فکر و پریشانی کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ ادھر ترکان شاہ اور شہزادہ رکن الدین اقتدار حاصل کرنے کے لیے درپردہ سازشوں میں مصروف تھے، اور دوسری طرف کرامتا کی ایک جماعت سوامی دیناناتھ کی کٹیا میں داخل ہو کر اس شعبدہ باز سے مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ کرامتا ایک ایسا فرقہ تھا جس نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ ایک کرامتی سردار ابو طاہر 319 ہجری میں مکہ معظمہ پہنچا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر شمشیر بے نیام لیے مسجد حرام میں داخل ہوا، اور پھر اس بدکار نے وہاں بیٹھ کر شراب پی، طواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ چاہے زمزم اور شہر مکہ کے کئی کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے پٹ گئے تھے۔ پھر کرامتی ابو طاہر نے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھڑوا دیا اور ایک ایسا نعرہ لگایا جس کی جرت شیطان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ میں نے مخلوق کو پیدا کیا
اور میں نے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نعوذ باللہ۔ پھر وہ حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گیا، جس کی وجہ سے 10 سال تک حج موقوف رہا۔ ابو طاہر قرامتی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر بڑی دردناک موت سے دوچار ہوا۔ اس کے مرتے ہی قرامتہ کا زور ٹوٹ گیا اور وہ ادھر ادھر بکھر گئی۔ بہت سے قرامتہ فرار ہو کر گجرات یعنی ہندوستان کے ساحل پر آباد ہو گئی۔ محمود غزنوی نے اپنے دور اقتدار میں ان کی بنیادیں کھود ڈالی اور مرکزیت کو ختم کر دیا، مگر پھر بھی قرامتہ کی ایک جماعت اپنی جان بچا کر ملتان اور دہلی کی گلیوں میں روپوش ہو گئی۔ آج اسی جماعت کے کچھ نمائندے تخریب کاری کا نیا منصوبہ لے کر سوامی دیناناتھ کے پاس آئے تھے۔ آخر تم لوگ مجھ سنیاسی سے کیا چاہتے ہو؟ دیناناتھ نے قرامتہ کے سردار ملک الماس سے کہا۔ ایک تارک الدنیا شخص تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں ہم پر بڑے مظالم ڈھائے تھے سوامی۔ ملک الماس نے بڑی عیاری کے ساتھ دیناناتھ کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ ہم تمہارے تعاون سے ان مظالم کا حساب لینا چاہتے ہیں۔ محمود غزنوی کو تو مرے ہوئے بھی زمانہ گزر گیا، پھر تم کس سے اپنا حساب لینا چاہتے ہو؟ سوامی دیناناتھ نے تلخ لہجے میں کہا۔ محمود غزنوی کے حوالے سے اسے شکست سومنات یاد آ گئی تھی۔ جب لاکھوں ہندو اس سے اپنا حساب نہ لے سکی تو پھر تم نہتے 4 افراد کیا کرو گے؟ غزنوی کی قبر بھی ہندوستان میں نہیں ہے، پھر کس سے انتقام لوگے؟ ہمارے انتقام کا ہدف محمود غزنوی کی قبر نہیں، سلطان شمس الدین التمش کا اقتدار ہوگا۔ التمش بھی غزنوی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، تمہارے مندروں کو ڈھا رہا ہے اور مذہب اسلام کی توسیع کے لیے بے دریغ ہندوؤں کا خون بہا رہا ہے۔ قرامتی ملک الماس نے بڑی بے حیائی کے ساتھ سلطان شمس الدین التمش پر الزام تراشی کر دی۔ سلطان نے جالور یعنی راجستھان کے حاکم راجہ اڈیسا کو شکست دی تھی۔ راجپوتوں کے مضبوط ترین قلعے رتمبور کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی، مگر ہندوؤں کی کسی عبادت گاہ کو چھوا تک نہیں تھا۔ البتہ مالوا اور اجین پر لشکر کشی کے وقت مہاکال کے مندر کو ضرور نقصان پہنچایا تھا، اور اس بربادی کا سبب بھی خود ہندو سپاہی تھی جو سلطان سے شکست کھا کر مندر میں روپوش ہو گئی تھی۔ التمش کئی دن تک اعلان کراتا رہا کہ تمام سپاہی مندر سے باہر آ جائیں، مگر جب سلطان کی آواز بے اثر ثابت ہوئی تو مجبوراً اس نے مندر پر حملہ کر دیا اور ایک ایک سپاہی کو چن چن کر قتل کر دیا۔ اس حملے میں مندر کے تمام پجاری محفوظ رہے تھے۔ اب قرامتی سردار ملک الماس حقائق کو مسخ کر کے سوامی دیناناتھ کے مذہبی رجحانات کو بھڑکا رہا تھا۔ ہمیں بھی اس کا دکھ ہے، سوامی نے ایک آہ سرد کھینچتے ہوئے کہا، مگر کیا کریں کہ اس سمے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں اس وقت کو واپس لا سکتا ہوں سوامی۔ ملک الماس بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ مگر کیسے؟ سوامی نے شراب کا بھرا ہوا پیالہ منہ کو لگاتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے 800 مسلح آدمی فراہم کر دو تو میں ہندوستان کی تاریخ بدل سکتا ہوں۔ ملک الماس نے دیناناتھ کے کچھ اور قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اب ان دونوں کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ گیا تھا۔ سلطان التمش ہر جمعے کو جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے ساتھ بس گنتی کے محافظ سپاہی ہوتے ہیں۔ سوامی دیناناتھ نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی۔ تو سلطان کو نماز کی حالت میں قتل کرنا چاہتا ہے؟ یقیناً۔ ملک الماس کے ہونٹوں پر بڑا خوفناک تبسم ابھر آیا تھا۔ اس روز ہمارے مسلح آدمی بھی جامع مسجد میں نماز ادا کریں گے، پھر جیسے ہی سلطان سجدے میں جائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سوامی دیناناتھ نے ان بوڑھے راجپوت سرداروں کی طرف دیکھا جو شہاب الدین غوری کے حملے میں شکست کھا کر اپنی جاگیروں سے محروم ہو چکے تھے اور دن رات اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح دہلی کی حکومت تباہ ہو جائے اور ہندو راجے ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کر لیں۔ انہی راجپوت سرداروں نے سوامی دیناناتھ کی کٹیا کو سازشوں کا مرکز بنایا تھا۔ ہندوستان کے گوشے گوشے سے ہندو نوجوان یہاں جمع ہوتے تھے اور سوامی کے ہاتھ پر قسم کھاتے تھے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ نہیں کر دیں گے۔ بظاہر وہ نوجوان جوگیوں کے لباس میں نظر آتے تھے، مگر درپردہ انہیں جنگی تربیت دی جاتی تھی۔ سوامی دیناناتھ نے اپنی کٹیا میں زمین دوست تہ خانے بنائے تھے اور انہی تہ خانوں میں ہتھیار جمع کیے جاتے تھے۔ سوامی اور راجپوت سرداروں کا منصوبہ یہ تھا
کہ آہستہ آہستہ مذہب کے نام پر قربان ہونے والوں کی ایک فوج جمع ہو جائے، اور جب دہلی کی حکومت کمزور پڑنے لگے تو سادھوؤں کا یہ لشکر قلعے پر حملہ کر کے شاہی خاندان کو قتل کر ڈالے۔ ہاں سوامی، یہی وقت مناسب ہے۔ راجپوت سردار بلرام سنگھ نے ملک الماس کے منصوبے کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ شہزادہ ناصر الدین محمود کی موت کے بعد سلطان التمش لاوارث ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر اسے راستے سے ہٹا دیا جائے تو اس خاندان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور پھر قطب الدین ایبک کے ترکان چہلگانی 2 گز زمین کے لیے آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن پر خنجر آزمائی کریں گے، گلی کوچوں میں لڑائی ہوگی، اور پھر مسلمان اپنے ہی ہاتھوں سے ہزاروں مقتل بنا ڈالیں گے۔ ترکان چہلگانی قطب الدین ایبک کے وہ مشہور 40 غلام تھے جنہیں اس نے بڑی محبت کے ساتھ پالا تھا۔ یہ سارے غلام لیپالک بیٹوں کا درجہ رکھتے تھے اور انہیں بارگاہ سلطانی میں بڑا رسوخ حاصل تھا۔ بلرام سنگھ، یہ محض تمہارا اندازہ ہے یا حقیقت؟ سوامی دیناناتھ کچھ الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نہیں سوامی، میں ہواؤں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہوں، راجپوت سردار بلرام سنگھ نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا۔ ہماری کئی جاسوس لڑکیاں شاہی کنیزوں میں شامل ہو چکی ہیں۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ سمراٹ پرتھوی راج چوہان کے دربار کی مشہور رقاصہ لاجونتی کی حسین و جمیل بیٹی گایتری شہزادہ رکن الدین کے بہت قریب ہو چکی ہے۔ اس نے مسلمانوں کا لباس پہن لیا ہے اور اب اس کا نام گلنار ہے۔ سوامی دیناناتھ مسکرانے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ ٹھاکروں کے دماغ میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ کیا کریں سوامی، جسم بوڑھا ہو جائے تو پھر دماغ ہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ راجپوت سردار بلرام کے لہجے میں شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سمراٹ پرتھوی راج چوہان کے خون اور شکست کا بدلہ ہم پر قرض ہے۔ بلرام سنگھ کو جذباتی ہوتے دیکھ کر سوامی دیناناتھ نے بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ مگر ٹھاکر، کیا وہ ایک نرم و نازک لڑکی ہمارے منصوبے کو تکمیل تک پہنچا سکے گی؟ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں سوامی۔ بلرام سنگھ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ گایتری یعنی گلنار نے میری موجودگی میں بھگوان کی مورتی کے سامنے قسم کھائی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے تمام شہزادوں کو اپنے حسن کا اسیر بنائے گی اور پھر انہیں ہوس کے مقتل میں لے جا کر ذبح کر ڈالے گی۔ فی الوقت سلطان کی اولادوں میں شہزادہ رکن الدین سب سے بڑا ہے اور وہی ولی عہد سلطنت بننے والا ہے، اس لیے گلنار آج کل اس کے پیچھے سائے کی طرح لگی ہوئی ہے۔ رکن الدین کا کام تمام ہوتے ہی وہ شہزادہ معیز الدین اور پھر شہزادہ قطب الدین کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ کیا اسے اپنے حسن پر اس قدر اعتبار ہے؟ دیناناتھ نے گلنار کے حسن کی تعریف سنتے ہوئے کہا۔ سوامی کی آنکھوں میں ہوس کی چنگاریاں ناچنے لگی تھیں۔ سوامی، وہ لڑکی نہیں، آکاش سے اتری ہوئی اپسرا ہے جسے دیکھ کر سادھو سنت اور پیر فقیر بھی اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ بوڑھا راجپوت سردار بلرام سنگھ مزے لے لے کر اپنی سیاسی چالیں بیان کر رہا تھا۔ تو پھر آج تک وہ ہمارے رنگ بھون میں کیوں نہیں ناچی ٹھاکر؟ سوامی دیناناتھ کچھ ایسے ترسے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس نے ساری زندگی کوئی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو۔ ٹھاکر بلرام سنگھ دیناناتھ کی ہوس زدہ گفتگو سن کر جھنجھلا اٹھا۔ تجھے مستی سوج رہی ہے سوامی، اور یہاں جان پر بنی ہوئی ہے۔ میں تو مزاح کر رہا تھا ٹھاکر۔ بلرام سنگھ کے بگڑے تیور دیکھ کر دیناناتھ بات بدل گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلنار ایک کمزور لڑکی ہے، کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے اور وہ کسی لالچ یا دباؤ میں آ کر اپنی زبان نہ کھول دے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھاکر بلرام سنگھ کے چہرے پر فکر و پریشانی کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا، مگر فوراً ہی ڈوب گیا۔ گایتری سے یہ امید تو نہیں ہے کہ وہ آزمائش کے کسی موڑ پر ڈگمگا جائے، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بلرام سنگھ نہایت مطمئن لہجے میں بول رہا تھا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ وہ قاضی عبید احمد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اسے شاہی کنیزوں کے حلقے میں داخل کیا گیا ہے۔ اگر گلنار نے ہمارے خلاف زبان کھولی تو ہم سلطان سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ مسلمان ہونے کے باعث وہ اپنے پرانے ہم مذہبوں سے انتقام لے رہی ہے۔ کہیں مسلمان ہوتے ہی گایتری کے دل و دماغ بھی نہ بدل گئے ہوں؟ دیناناتھ نے ایک بار پھر اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تجھے تو ہر چیز پر شبہ کرنے کی عادت سی پڑ گئی ہے سوامی، ٹھاکر بلرام سنگھ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔
حد سے زیادہ ہوشیاری کوئی اچھی بات نہیں دینانات۔ گلنار نے بظاہر مسلمانوں کا لباس پہن لیا ہے، مگر اندر سے وہ کٹر ہندو ہے جس نے دھرم کی خاطر اپنا جسم قربان کر ڈالا ہے۔ سوامی دیناناتھ کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے خیالات کی دنیا میں غرق ہے۔ کرامتی سردار ملک الماس اور ٹھاکر بلرام سنگھ بڑے غور سے دیناناتھ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر کچھ دیر بعد سوامی نے آنکھیں کھولیں اور ملک الماس سے مخاطب ہو کر بولا، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں جو اس کام کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے؟ 200، ملک الماس نے جواباً کہا۔ مگر یہ تعداد تو بہت کم ہے۔ اگر میرے پاس 1000 جانثار ہوں تو میں دہلی کی گلیوں کو انسانی خون سے سرخ کر دوں اور صفحہ ہستی سے خاندان التمش کا نام مٹا ڈالوں۔ ملک الماس اس وقت ایک خونی درندہ نظر آ رہا تھا۔ سوامی دیناناتھ کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر ہم تجھے اپنے آشرم سے 800 جانثار دیے دیتے ہیں، تو انہیں کچھ دن تک اسلامی آداب و معاشرت سے آگاہ کر تاکہ یہ جامع مسجد میں داخل ہوتے وقت اجنبی نظر نہ آئیں۔ پھر سوامی نے اپنے ان نوجوان جوگیوں کو جمع کیا جو نہایت مضبوط جسم کے مالک تھے۔ درگا اور کالی کے پجاریوں، اب تمہاری پریکشا کا سمے آ گیا ہے۔ دھرم کے شتروؤں کو مٹا دو یا خود دیوتاؤں کے نام پر مٹ جاؤ۔ تمام جوگیوں نے سوامی دیناناتھ کو سجدہ کیا اور پھر قسمیں کھائیں۔ سلطان التمش کا سر لے کر آئیں گے یا پھر اپنے سر اسے دے آئیں گے۔ کرامتی سردار ملک الماس کے کہنے سے دیناناتھ کے چیلوں نے مسلمانوں کی طرح داڑیاں بڑھا لی تھیں اور اپنے لباس تبدیل کر ڈالے تھے، اور سوامی دیناناتھ کی محل نما کٹیا میں سلطان التمش کے قتل کے خوفناک منصوبے کی ابتدائی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور والی ہندوستان ولی عہد سلطنت کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ اگرچہ تمام امرائے سلطنت شہزادہ رکن الدین کی ولی عہدی پر متفق تھے، لیکن التمش کی نظریں اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ پر جمی ہوئی تھیں۔ التمش کو رضیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ شہزادی کی پیدائش کی خبر سن کر اس نے بے اختیار کہا تھا، آج سے قصر شاہی پر خدا کی رحمت کا نزول شروع ہوگا۔ دوسری دنیا پرست بادشاہ لڑکی کو ایک بارے گراں سمجھتے تھے، مگر التمش ایک دیندار حکمران تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لڑکیوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر ایک باپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رضیہ سلطانہ 4 برس کی ہوئی تھی تو اسے قرآن مجید پڑھانے کے لیے دہلی کے سب سے بڑے قاری مولانا انور علی کی خدمات حاصل کی گئیں۔ رضیہ نے 3 سال میں قرآن حکیم ختم کر لیا۔ ختم قرآن کی تقریب اس قدر دھوم دھام سے ہوئی کہ ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا، انہیں عمدہ لباس پہنائے گئے اور ان کے خالی دامنوں کو نقرئی سکوں سے بھر دیا گیا۔ تمام لشکر سلطانی کی 3 روز تک مسلسل دعوت ہوتی رہی۔ اس تقریب میں دہلی کے تمام ممتاز علماء شریک ہوئے تھے۔ پھر جب سلطان کے کہنے پر شہزادی رضیہ نے تلاوت شروع کی تو بام و در ساکت ہو گئے اور اہل مجلس کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ شہزادی رضیہ کی آواز اس قدر دل نشین اور پرسوز تھی کہ علماء دہلی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس مجلس میں شہر کے مشہور مجذوب نذیر شاہ بھی شریک ہوئے تھے۔ سلطان التمش نے انہیں ایک بے حال شخص سمجھ کر اس قسم کا دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا، اور نذیر شاہ کسی بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی چلے آئے تھے۔ تلاوت کے دوران دوسرے علماء کے ساتھ ساتھ نذیر شاہ بھی رو رہے تھے۔ پھر جب رضیہ نے تلاوت ختم کی تو ہر طرف سے مرحبا مرحبا اور سبحان اللہ کی صدائیں ابھرنے لگیں۔ ایکایک نذیر شاہ مجذوب کھڑے ہوئے اور علماء کے درمیان سے گزرتے ہوئے شہزادی رضیہ سلطانہ کی طرف بڑھے۔ علماء ظاہری کو ایک مجذوب کی یہ حرکت بہت گراں گزری تھی، مگر التمش کے چہرے پر کسی قسم کی ناگواری کا رنگ نمایاں نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کا مرید بھی تھا اور فطرتاً فقیر دوست بھی تھا۔ سلطان نے نذیر شاہ مجذوب کا نام تو بہت سنا تھا، مگر اسے ایک جان سوختہ کے روحانی مقام سے آگاہی حاصل نہیں تھی۔ نذیر شاہ اکثر قلعے کی دیوار کے نیچے گشت کرتے رہتے تھے۔ خود سلطان نے بھی 1-2 بار قلعے سے نکلتے وقت انہیں عجیب عجیب حرکتیں کرتے دیکھا۔ نذیر شاہ کبھی اس طرح اپنے ہاتھوں کو گردش دیتے جیسے وہ تلوار چلا رہے ہیں، اور کبھی یوں محسوس ہوتا کہ وہ اپنی کمان سے
کسی نامعلوم نشانی کی طرف تیر پھینک رہے ہوں، اور کبھی پرجوش انداز میں نعرہ زنی کرتے تھے، مار ڈالا، مار ڈالا۔ قلعے کے محافظ سپاہیوں نے سلطان سے نذیر شاہ کی شکایت بھی کی تھی کہ ایک پاگل شخص دن رات چیختا رہتا ہے، اگر حکم ہو تو اسے یہاں سے جبراً ہٹا دیا جائے۔ سلطان نے سپاہیوں کی شکایت کے جواب میں پوچھا، کیا اس پاگل شخص نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ سپاہیوں نے نفی میں جواب دیا تو سلطان نے کسی قدر برہم لہجے میں کہا، جب وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تو پھر تم اسے پریشان کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری طرح نذیر شاہ بھی میری رعایا ہے، اسے آرام سے رہنے دو۔ آج وہی نذیر شاہ جنہیں تمام دہلی والے پاگل سمجھتے تھے، بے دھڑک مجلس سلطانی میں چلے آئے تھے۔ شہزادی رضیہ نے بڑی حیرت سے ایک بے حال شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ننگے سر، بڑے ہوئے بال، بے ترتیب داڑھی اور جسم پر میلا کچیلا بوسیدہ سا لباس۔ مبارک ہو شہزادی، تجھے یہ سعادت مبارک ہو۔ نذیر شاہ نے بڑے بے باکانہ انداز میں اپنا ہاتھ رضیہ سلطانہ کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، اسے خود بھی ایک پاگل انسان کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی۔ نذیر شاہ کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کی ایک تیز لہر ابھری۔ وہ چند لمحوں تک اپنے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اسے کھینچ لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، تو نے سوئے ہوئے سینوں میں حشر اٹھا دیا، مگر ہم پھر بھی نہیں بھاگیں گے۔ یہ کہہ کر نذیر شاہ مڑے اور واپس جانے لگے تھے۔ سلطان التمش اور شہزادی رضیہ حیرت سے اس شخص کو جاتے دیکھتے رہے جسے لوگوں کے بقول اپنی جان کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اے خدا تیری پناہ، اے خدا تیری پناہ۔ نذیر شاہ علماء دہلی کے درمیان سے گزر کر جاتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ کیسی پرسوز اور دلوں میں شگاف ڈال دینے والی آواز ہے، مگر افسوس اہل ہند اس آواز کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سلطان التمش نے اتنا دیکھ لیا کہ نذیر شاہ کے ہونٹ لرز رہے ہیں، مگر فاصلہ اتنا زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکا تھا۔ پھر جب نذیر شاہ کمرے سے نکل کر چلے گئے تو اس نے دوسرے علماء سے پوچھا، یہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ دربار سلطانی کے سب سے بڑے عالم مولانا عماد الدین، جو مجذوبوں اور قلندروں کو سخت ناپسند کرتے تھے، انتہائی نفرت آمیز لہجے میں بولے، آپ کیسے کیسے پاگلوں کو ایسے متبرک مجلسوں میں بلا لیتے ہیں؟ وہ شہزادی صاحبہ کو موت کی بد دعا دے کر گیا ہے۔ سلطان التمش بہت متحمل مزاج انسان تھا، مگر بیٹی کی محبت میں نذیر شاہ کی اس حرکت کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ آئندہ نذیر شاہ قلعے کے قریب نہ آئے۔ مولانا عماد الدین نے نذیر شاہ کی باتوں کا غلط مفہوم دے کر سلطان کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر التمش خود اپنے کانوں سے نذیر شاہ کے کلمات سن لیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، لیکن سلطان نے تحقیق کیے بغیر ایک مجذوب کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سپاہیوں نے سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نذیر شاہ کو زد و کوب کر کے زخمی حالت میں اس جگہ لے جا کر پھینک دیا جو فقیروں کی بستی کہلاتی تھی۔ ختم قرآن کے بعد رضیہ سلطانہ نے فارسی زبان کی تعلیم حاصل کی اور شعر و ادب کا مطالعہ کیا۔ 14 سال کی عمر ہوتے ہی اس نے خطوط نویسی میں کمال حاصل کر لیا۔ رضیہ کی تحریر سادہ مگر پر اثر تھی۔ وہ بڑے سے بڑے مضمون کو چند الفاظ میں اس طرح ادا کرتی کہ سرکاری منشی بھی حیران رہ جاتی۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ رضیہ اپنے باپ کو سیاسی امور میں مشورے دینے لگی تھی۔ سلطان اپنی نوعمر بیٹی کے مشوروں کو ہنس کر ٹال دیتا، مگر جب کئی بار رضیہ کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں تو التمش کو شہزادی کی ذہانت و فراست کا قائل ہونا پڑا۔ پھر جب شہزادہ ناصر الدین محمود کا انتقال ہو گیا تو شہزادی رضیہ سیاسی مشاورت میں سلطان کے قریب آئی۔ اب التمش کے حکم پر رضیہ کو جنگی فنون کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں سلطان نے بہرام غوری کو رضیہ کا اتالیق مقرر کر دیا۔ بہرام غوری شاہان غور یعنی سلطان غیاث الدین غوری اور شہاب الدین غوری کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نہایت ذہین، اعلیٰ تعلیم یافتہ، شعر و سیاست کے رموز سے باخبر، فنون جنگ میں ماہر، فطری طور پر شجاع، ایک حسین و جمیل نوجوان تھا۔ جب گردش ماہو سال نے غوری خاندان کی اقبال مندیوں کو دھندلا کر کے رکھ دیا تھا تو بہرام تلاش معاش میں دہلی پہنچا۔ سلطان شمس الدین التمش نے یہ کہہ کر اسے اپنے سر پر بٹھایا، تم میرے آقا زادے ہو،
مقبوضہ علاقوں میں سے کوئی بھی جاگیر اپنے لیے پسند کر لو۔ بہرام غوری نے سلطان کے اس انداز کریمانہ کا دل سے شکر ادا کیا، مگر اس بنیاد پر کوئی رعایت قبول نہیں کی کہ وہ خاندان غور کا چشم و چراغ تھا۔ میں اپنے مورث اعلیٰ کے خواب کی تعبیر چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے گوشے گوشے پر اسلامی پرچم لہرائے۔ سپاہی زادہ ہوں، اس لیے تلوار ہی میرا مقدر ہے۔ سلطان التمش نے بہرام غوری کی جنگی صلاحیتوں کا امتحان لیا اور اسے افواج دہلی کا نائب بنا دیا۔ ابھی نوجوان ہو، مگر وقت گزرنے اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم ہی سلطانی لشکروں کی سالاری کرو گے۔ دوسرے بادشاہوں کی طرح التمش کے عہد حکومت میں بھی فنون جنگ کے حوالے سے سالانہ مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے۔ بہرام غوری ہر مقابلے میں اول آتا اور پھر یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ اس سے بہتر تیر انداز، شہ سوار اور شمشیر زن پورے دہلی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پھر جب ولی عہد سلطنت کا مسئلہ سامنے آیا اور سلطان کو رضیہ کی شخصیت میں تخت ہندوستان کا وارث نظر آنے لگا، تو اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کو فنون سپاہ گیری میں بھی طاق بنا دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ التمش نے رضیہ کی جنگی تعلیم و تربیت کے لیے بہرام غوری کا انتخاب کیا تھا۔ تم شرفا کے خاندان سے ہو اور ایک شریف نوجوان خوب جانتا ہے کہ امانت کسے کہتے ہیں اور انسان کی عزت و آبرو کیا ہوتی ہے۔ سلطان التمش نے بہرام غوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج سے تم شہزادی رضیہ کے اتالیق بھی ہو اور محافظ بھی۔ بہرام غوری سلطان کے اشارے کو سمجھ گیا تھا۔ ولی ہندوستان مطمئن رہیں، میری زندگی میں کوئی غلیظ ہاتھ آپ کے دامن عزت و جلال کو نہیں چھو سکے گا۔ پھر جب پہلی بار شہزادی رضیہ سلطانہ اس کے سامنے آئی تو غوری شہزادہ کچھ دیر کے لیے تصویر حیرت بن کر رہ گیا۔ بہرام نے اپنی پوری زندگی میں اتنی حسین و جمیل دوشیزہ نہیں دیکھی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ پھر انہی آندھیوں کے شور میں بہرام غوری کو سلطان کی ہدایات یاد آنے لگیں۔ وہ فوراً ہی خیالات کے طلسم سے نکل گیا۔ شہزادی معظمہ، تلوار ایک دفاعی ہتھیار ضرور ہے، مگر زندگی اور فتح کی ضمانت نہیں۔ بہرام غوری نے رضیہ سلطانہ کو پہلا سبق دیتے ہوئے کہا، جو آقا زادی بھی تھی، شاگرد بھی، اور اس کی ہوش و حواس پر مسلط ہو جانے والی ایک دوشیزہ بھی۔ ہم خوب جانتے ہیں، رضیہ سلطانہ نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، ہمیں روز اول سے صرف اپنے خدا پر بھروسہ کرنا سکھایا گیا ہے۔ شہزادی کی ادائے بے نیازی دیکھ کر بہرام غوری بجھ سا گیا تھا۔ وہ اس قدر جاذب نظر نوجوان تھا کہ صنف نازک اس کی موجودگی کے احساس سے بے خبر نہیں رہ سکتی تھی۔ محل کی کنیزوں کا تو ذکر ہی کیا، بارہا ایسا ہوا تھا کہ وزیر زادیاں اس کی قربت کے بہانے ڈھونڈتی تھیں، مگر بہرام غوری انہیں عام لڑکیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادی رضیہ سلطانہ بھی دیگر امیر زادیوں کی طرح اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے مبہوت ہو جائے گی۔ لیکن جب سلطان التمش کی بیٹی نے بہرام غوری کو ایک ملازم سے زیادہ حیثیت نہیں دی تو اسے اپنی خوبصورت شخصیت کے قد آور بت میں ہلکی ہلکی دراڑیں پڑتی محسوس ہونے لگیں۔ شہزادہ ناصر الدین محمود کے انتقال کے کچھ دن بعد ہی لکھنوتی کے حالات بگڑنے لگے تھے۔ پھر جب اس علاقے سے بغاوت کی خبریں آنے لگیں تو سلطان التمش خود ایک جرار لشکر لے کر لکھنوتی کی طرف بڑھا۔ دارالحکومت چھوڑنے سے پہلے سلطان نے اپنے بیٹے شہزادہ رکن الدین کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا تھا، ایک باپ اپنے خدا سے اولاد نیرینہ کی دعائیں اس لیے مانگتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو کر تھک جائے اور اس کے ناتواں قدم خارزار حیات میں لڑکھڑانے لگیں تو جوان بیٹا آگے بڑھ کر اسے سہارا دے۔ شہزادہ رکن الدین نے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ سلطان ذی حشم، غلام کا سینہ حاضر ہے، آپ اس کے دل پر پاؤں رکھ کر گزر جائیں۔ کسی کانٹے کی کیا مجال کہ وہ حضور والا کے مبارک تلووں کو چھو بھی سکے۔ ترکان شاہ نے بیٹے کو باپ سے گفتگو کرنے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ سلطان نے چونک کر شہزادے کی طرف دیکھا۔ کاش یہ الفاظ تمہارے عمل کے تابع ہوں۔ التمش کے لہجے میں بے یقینی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ بہرحال میں علاقہ بدایون کا انتظام تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اسے اپنا امتحان سمجھو۔ آئندہ تمہارے منہ سے شراب کے بجائے دشمنوں کے خون کی بو آئے، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد سلطان لکھنوتی کی طرف روانہ ہو گیا۔
ترکان شاہ کے سارے وسوسے اور اندیشے ختم ہو چکے تھے۔ اب وہ تصور کی آنکھ سے شہزادہ رکن الدین کو تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوتے اور تمام ہندوستان کو اپنے آگے سجدہ ریز ہوتے دیکھ رہی تھی۔ رکن الدین کے حامی وزیروں اور امیروں کے کہنے پر ترکان شاہ نے ایک ہنگامہ خیز جشن کا اہتمام کیا۔ ایک ایسی محفل رقص و سرور آراستہ کی گئی جو سلطان التمش جیسے پرہیزگار حکمران کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی۔ پھر جب آخر شب رکن الدین اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو گلنار دست بستہ دروازے پر کھڑی تھی۔ شہزادے نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ گلنار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ یہ کنیز حضور کے دیدار کو ترس گئی ہے، گلنار کے لہجے میں رقت جھلک رہی تھی۔ کتنی راتیں دروازے پر کھڑے کھڑے گزر گئیں مگر سرکار نے اندر طلب نہیں کیا۔ یہ کہتے کہتے گلنار رکن الدین کے قدموں سے لپٹ گئی۔ شہزادہ بستر پر دراز ہو گیا۔ کسی کنیز کو کیا پتا کہ شہنشاہ کو دنیا میں کتنے کام ہوتے ہیں، تیرے ہاتھ سے شراب پینا ہی تو ہمارا مشغلہ نہیں۔ یہ فضول سی خدمت تو کوئی بھی کنیز کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ انجام دے سکتی ہے۔ گلنار کو محسوس ہوا جیسے کوئی تیز نشتر اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ کیا شہزادہ معظم مجھ سے اکتا گئے ہیں؟ گلنار نے خود پر جبر کرتے ہوئے ناز و ادا کا مظاہرہ کیا۔ فضول باتیں نہ کر اور ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ شہزادہ رکن الدین نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ کچھ گھڑیاں آرام کر لیں کہ صبح ہونے پر ہمیں بدایون روانہ ہونا ہے۔ یہ کنیز بھی حضور کے ہمراہ جائے گی۔ گلنار کی محبوبیت کا وہی انداز تھا۔ ہم نے تو تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہا، رکن الدین نے تلخ لہجے میں کہا اور سیدھا ہو کر گلنار کی طرف دیکھنے لگا جو بدستور اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ پھر یہ کنیز آپ کو دیکھے بغیر کس طرح رہے گی؟ گلنار نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ میں وہاں محفل رقص سجانے نہیں جا رہا ہوں۔ رکن الدین کے لہجے کی تلخی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تجھے کیا خبر کہ میرے کاندھوں پر کیسی ذمہ داریاں آن پڑی ہیں؟ یہ کہہ کر شہزادے نے انتہائی ناگواری کے ساتھ اپنے دونوں پاؤں کھینچ لیے۔ یہ ایک خاموش اشارہ تھا کہ وہ اب اپنی خوابگاہ میں کسی دوسری ہستی کا وجود برداشت نہیں کرے گا۔ گلنار کھڑی ہو گئی اور لرزتے قدموں سے باہر جانے لگی۔ ایکایک شہزادے کی باروب آواز گونجی، آئندہ میری اجازت کے بغیر کمرے میں داخل نہ ہونا۔ گلنار نے مڑ کر بھیگی آنکھوں سے اپنے محبوب کی طرف دیکھا اور خوابگاہ سے باہر چلی گئی۔ طویل راہداری سے گزرتے ہوئے گلنار کے دل و دماغ میں ایک حشر سا برپا تھا۔ وہ اپنی ماں لاجونتی اور ٹھاکر بلرام سنگھ کے کہنے پر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے بھگوان کی مورتی کے سامنے عہد کیا تھا کہ رکن الدین کو زہر دے کر ہلاک کر ڈالے گی، مگر مسلمان ہوتے ہی اس کے خیالات بدل گئے تھے اور وہ شہزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دوسری کنیزوں کی طرح گلنار نے بھی ملکہ بننے کے خواب دیکھے تھے، مگر دراصل وہ رکن الدین کی محبت میں گرفتار تھی۔ اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک ہندو عورتوں کو اپنے شوہروں کی پوجا کرتے دیکھا تھا، اسی لیے وہ شہزادے کو دیوتا کا درجہ دیتی تھی، مگر شہزادہ اس کی سچی محبت سے بے خبر اس کے خوبصورت جسم سے دل بہلاتا رہا، اور جب ایک کنیز کی عشوہ ترازیوں سے ولی عہد سلطنت کا دیر بھر گیا تو اس نے نئی پجارانیں طلب کر لیں جو گلنار سے بھی زیادہ نوخیز اور خوبصورت تھیں۔ گایتری، زہر دے دو شہزادے کو۔ اسے اپنی ماں لاجونتی کی آواز بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔ ہلاک کر دے اس شخص کو جو تیری آبرو کا بھی قاتل ہے اور تیری قوم کا بھی۔ گلنار کا پورا جسم لرزنے لگا۔ میں مسلمان ہوں، اب میرا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں۔ روح کی گہرائیوں تک زخمی کنیز چیخنے لگی، وہ میرا محبوب ہے، میں اس پر اپنی آبرو کا خون معاف کرتی ہوں۔ گلنار اپنی ہی چیخ سے ڈر گئی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ راہداری میں دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا اور قصر شاہی کے مکین خوابوں کے جزیرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ گلنار تھکے تھکے قدموں میں آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ خود بھی تاریکی کا ایک حصہ بن گئی۔